السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ محمد علی جناح کی کوٹھی جو تھی وہ دشمن کی جائیداد میں کیوں ہوئی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محمد علی جناح کی کوٹھی دشمن کی جائیداد کیوں؟ محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جنہیں پاکستان میں عوام احتراماً قائد اعظم اور بابائے قوم جیسے بڑے خطابات سے یاد کرتی ہے، لیکن ہندوستان والوں کے لیے یہ نام پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں انہیں ملک کی تقسیم کے لیے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ بر صغیر کا بٹوارہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے قیامت جیسا تھا۔ اس دوران پر تشدد واقعات میں لاکھوں لوگ مارے گئے جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد محمد علی جناح پاکستان چلے گئے اور اس نوزائیدہ ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے، مگر جناح کی ایک خاص چیز ہندوستان میں ہی رہ گئی اور وہ تھی ممبئی میں جناح کی کوٹھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جھگڑا اس کوٹھی پر بھی ہے جو گزشتہ 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ پاکستان جناح کی اس کوٹھی پر اپنا حق جتاتا ہے اور پاکستان کے عام شہری کی نظر میں جناح کی یہ کوٹھی ان کی ایک یادگار ہے۔ اس رہائش گاہ میں قیام کے دوران جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے لڑائی لڑی گئی اور اس لیے پاکستان اس پر دعویٰ پیش کرتا ہے، لیکن ممبئی میں محمد علی جناح کی یہ کوٹھی ہندوستان کی آنکھوں کو کھٹکتی ہے۔ اسے ملک کے بٹوارے کی سازش کا اڈا تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیا نے ممبئی میں جناح کے بنگلے کو اینیمی پراپرٹی یعنی دشمن کی جائیداد قرار دے رکھا ہے۔ فی الحال یہ عمارت ویران پڑی ہے اور حکومت کا اس پر قبضہ ہے، انڈیا کی حکومت کا اس پر قبضہ ہے۔ تو یہ قائد اعظم کی جو کوٹھی ہے وہ ابھی ہندوستان میں ہے لیکن ابھی ویران پڑی ہے۔ تو یہ ہے معلومات جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔